بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TDP انالیٹیکا۔ کل بلاول زرداری جو کہ ابھی پاکستان کے فارن منسٹر ہیں امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 18 تاریخ کو وہاں انہوں نے پہنچنا ہے۔ آج کا دن وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ یعنی دبئی میں تھے، اور وہاں چونکہ خلیفہ نہیان کا انتقال ہوا تو اس کے لیے تعزیت وغیرہ کرنی تھی، جس کے سلسلے میں وہ وہاں موجود ہیں، اور پھر وہیں سے وہ امریکہ چلے جائیں گے۔ جو میٹنگ جس کے لیے ٹونی بلنکن نے خود ان کو ٹیلی فون کر کے انوائٹ کیا، وہ میٹنگ تو فوڈ سیکورٹی کے بارے میں یونائٹڈ نیشن اس کو کروا رہی ہے، اور یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ٹونی بلنکن نے ان کو نہ صرف مبارک دی نیا عہدہ لینے پہ، بلکہ انوائٹ کیا کہ آپ آئیں، خواہش ظاہر کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے۔ اب یہ جو تعلقات میں بہتری کا مسئلہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ پاکستان سیٹو سینٹو میں بھی امریکہ کا اتحادی رہا ہے۔ وار آن ٹیرر میں ابھی ہم اتحادی تھے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جب جہاد ہوا سوویت یونین کے خلاف، تو پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ پاکستان جب بنا تو اس کے فوراً بعد بھی ہمارے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ نے ہمیں ویپن سسٹمز وغیرہ بھی دیے۔ اس زمانے میں کوریا میں جنگ ہوئی تو کوریا سے جاتے ہوئے جو کوریا میں ہتھیار امریکنوں نے استعمال کیے تھے، ٹینکس وغیرہ، وہ پاکستانیوں کو اس میں کچھ حصہ اس میں سے دیا۔ اور پھر 1965 کی جنگ تک آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کافی تعداد میں امریکی جہاز تھے، F-86 تھے، بعد میں F-104 بھی دیے انہوں نے، اور اس طرح دفاعی اہلیت ہماری ایک وقت پہ اچھی خاصی امریکہ پہ ڈپینڈنٹ تھی، ہمارا انحصار امریکہ پہ تھا۔ لیکن جیسے ہی جنگ ہوئی 1965 کی، تو امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیں۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں ہمیں کہا کہ ہمارے جہاز آ رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن کوئی مدد نہ کی، کیونکہ ایسٹ پاکستان کٹا ہوا تھا پاکستان سے 1200 میل کا درمیان میں بھارت کا علاقہ، اور ہماری اوور فلائٹس جو جہاز اوپر سے اڑ کے جاتے تھے PIA وغیرہ کے، وہ بھی بند ہو گئے۔ بھارت نے اس پہ بھی پابندی لگا دی۔ تو ان حالات میں ہم بہت حد تک امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ تھے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جنگ ایسٹ پاکستان میں تھی، وہ پھر وہیں جتنی فوج ہماری وہاں پہ تھی انہوں نے لڑی، جو کہ بہت تھوڑی تھی اور دفاع نہ کر سکی، اور بیرونی امداد نہ پہنچ سکی۔ تعلقات اگر اس طرح دیکھے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ امریکہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا، ہمارے نہیں کیا۔ جو ہمارے مفادات جو سیکیورٹی کے تھے، وہ خاص طور پہ یہی تھے کہ ہمیں بھارت سے خطرہ تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں ضرورت تھی اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی۔ اکانومی کے معاملے میں وہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ آپ کو روڈ میپ لے کے نہیں آئے، پاکستان نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا۔ لیکن میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ہم نے جب بھی ان سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک طریقہ کار وضع کیا، اس کی میٹنگز ہوتی رہیں۔ شاہ محمود قریشی پہلے زرداری صاحب کے وقت میں وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے، اس کے بعد پھر مختلف ہمارے لیڈرز کرتے رہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ وہ بات چیت اور وہ جیسے کہتے ہیں نشستن برخاستن والا حساب ہوتا رہا، لیکن امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی۔ جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ پیسہ وغیرہ دیا، لیکن پاکستان کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہوا۔ امریکہ اپنے پیسے کا احسان ہمارے اوپر کرتا رہا، لیکن $150 ارب کا ہمارا اکانومی کا نقصان ہوا، جو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے، اور وہ لوگ جو 80,000 کمانے والے ہاتھ تھے، ان میں خاص طور پہ ان کے مر جانے کے بعد، ان کے شہید ہو جانے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، ہم نے دیکھا کہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ لوگوں کے پاس کمائی کرنے والا ہاتھ کوئی نہیں رہا۔ تو ان حالات میں کیا امریکہ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پاکستان کو کمپنسیشن دے یہ ان لوگوں کی جو کہ مارے گئے؟ اب یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری کہ ہم نے کبھی ان سے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا، الٹا ان کے احسان تلے دبے رہے کہ جی ہاں انہوں نے کچھ مدد کی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے
کہ ہم نے بہت ساری مدد کر کے بڑا مذاکرات کامیاب بنا کے طالبان کے ساتھ امریکہ کو بحفاظت یہاں سے فارغ کیا. امریکہ یہاں سے نکل گیا، لیکن آج بھی امریکہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے شکر گزار ہو کہ پاکستان نے پھر ان کے لیے ایک سیف پیسیج ان کو لے کے دیا، وہ پاکستان سے ناراض ہے. جب یہ حکومت بنی نو کانفیڈنس موشن کی بنیاد پہ، تو فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ میسیجز امریکہ کی طرف سے آنے شروع ہو گئے، اور اب یہ بلاول کو مبارک کا بھی آیا. لیکن اس سے پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو کبھی بھی کوئی میسیج نہیں آیا امریکہ کی طرف سے. لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت چونکہ ان کی وساطت سے آئی ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ مانتے نہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی روز کہتی ہے، عمران خان روز کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، لیکن امریکی تو نہیں مانتے. مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت چونکہ ان کی وساطت سے آئی ہے، لہٰذا اس سے وہ اپنا کام نکلوائیں گے جو کہ امریکہ کی یہاں پہ ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ جو مشہور ہوئی بات وہ یہی تھی کہ امریکہ یہاں پہ اڈے لینے چاہتا ہے، وہ یہاں سے اپنے ڈرونز وغیرہ اڑا کے تو افغانستان میں استعمال کرنا چاہتا ہے. بات سچ ہے، کیونکہ افغانستان سے امریکہ بے عزت ہو کے نکلا، اور طالبان جو کہ ریگ ٹیگ سے، جن کے پاس کوئی صحیح ہتھیار بھی نہیں تھے، ان سے وہ شکست کھا گیا. اب اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے طالبان کو مارے اور طالبان کی حکومت کو ناکام کر دے، تاکہ پھر واپس وہ اپنی مطلب کی حکومت وہاں قائم کر سکے. یہ کھیل جو ہے امریکہ کے لیے تو کھیل ہے، پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ہمارے لیے یہ قومی خودکشی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی آج دن تک دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. اگر امریکہ کو اڈے ہم دیتے ہیں تو پھر طالبان کے ساتھ، ہماری افغان طالبان کے ساتھ ایک مکمل دشمنی بن جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد پاکستان میں ٹیررزم، دہشت گردی کھل کے شروع ہو جائے گی. لہذا ہمارے مفاد میں یہ نہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ اڈے دیے جائیں. لیکن دوسری طرف امریکہ نے آپ کو آئی ایم ایف میں بھی اور ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسا کے رکھا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے، جو میں نے پیچھے دیکھا سیکھا ہے، وہ یہی ہے یا سمجھا ہے کہ امریکہ جہاں آپ کو پھنسا لیتا ہے وہاں پھنسائے رکھے گا اور اپنے کام نکلواتا رہے گا. ہر دفعہ آپ کو آس دے گا کہ یہ کام کر دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں گے. آپ ایک کام کر دیں گے تو اگلا تیار ہوگا. سو ڈو مور کی کہانی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. اب یہاں پہ بلاول کو جن حالات میں بلایا گیا، جب بلنکن کی کال آئی تھی تو اس وقت صورتحال کچھ مختلف تھی. لگتا یہ تھا کہ یہ حکومت جو آج موجود ہے یہ اب کچھ عرصہ رہے گی. جلدی الیکشن ہو گئے تب بھی یہ 6-8 مہینے نکالیں گے، اور اگر جلدی الیکشن نہیں ہوتے تو پھر تو 1.5 سال ان کے پاس پڑا ہوا ہے. لہذا امریکہ کو اطمینان تھا کہ وہ اپنے معاملات ان سے سیدھے کرا لیں گے. اس میں بعض معاملات تو فوری طور پہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کو ڈرون کے اڈے وغیرہ چاہیے ڈرونز کے لیے، لیکن بھارت کے ساتھ تجارت شروع کرانا، کشمیر کا مسئلہ ختم کرانا، یہ چیزیں جو تھیں یہ امریکہ ساتھ ساتھ ہماری اس حکومت سے کرواتا رہتا. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سڈنلی یہ جو آج کی حکومت ہے اس کی اہمیت بہت حد تک ختم ہو گئی ہے. آج دنیا پوری کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے شہباز شریف کی، جس میں کہ بلاول زرداری جس میں ایک فارن منسٹر ہیں، یہ حکومت عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکی. آج عوام کی حمایت اسی وزیر اعظم کے ساتھ ہے جس کو امریکہ نے سازش کے ذریعے نکالا، اور وہ عمران خان وہ برملا امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے. ایک طرف تو وہ شکایت کرتا ہے کہ اس کو سازش کے ذریعے نکالا گیا، دوسرے وہ برملا کہتا ہے کہ امریکہ کی جنگ ہے، ہم کیوں اس کا حصہ بنے؟ ہم کبھی بھی امریکہ کو یہاں پہ اڈے نہیں دیں گے. لہٰذا اس تناظر میں جب کہ ان کو نظر آئے کہ یہاں پہ پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے ایک جلدی الیکشن کرانے کی، کہ فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں نظر آتا ہے کہ موسٹ پرابلی غالباً عمران خان کی حکومت آ جائے گی، تو پھر کیا امریکہ کو بلاول کے اوپر وقت ضائع کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ بلاول وہاں سے واپس آئے تو اس کے 2-4-6 دن کے اندر اندر نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے. اگر نئے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، اور اگر قرائن جو ہمیں کیا سرائی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی اور یہ آئندہ حکومت نہیں بنا سکیں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی،
تو اس صورت میں تو پھر امریکہ کے لیے ضروری ہوگا کہ پی ٹی آئی سے اپنے تعلقات بہتر کرے۔ یہاں ان تعلقات کو اگر دیکھا جائے جو کہ اس کی پرانی ہسٹری ہے، تو پاکستان کو تھوڑا بہت پیسہ مدد ملتی رہی، کچھ سہولتیں دیں، لیکن اسٹریٹجک آبجیکٹو جو پاکستان کے مفادات تھے ان کو ہمیشہ امریکہ نے قربان کیا۔ سیکورٹی کے انٹرسٹ آپ کے ان کو بھی امریکہ نے نظر انداز کیا۔ یہاں وہ سیکورٹی انٹرسٹ اپنے لک آفٹر کرتا رہا، اور پھر جب جی چاہا یہاں سے چھوڑ کے نکل گئے، پیچھے ہم اس گند کو سمیٹتے رہے جو امریکہ پیچھے ڈال گیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، خطے میں دہشت گردی موجود ہے۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت پاکستان میں تو دہشت گردی نہیں تھی، لیکن امریکہ کے افغانستان کے اوپر حملے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو گئی۔ آج بھی امریکہ اس دہشت گردی کو، سارے معاملات کو ختم کیے بغیر افغانستان سے نکل گیا، نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ جب امریکہ کو اگر کوئی یہاں پہ کسی حکومت نے اڈے دے دیے، بیسز دے دیے، تو دشمنی افغانستان کے ساتھ ہم بھگتاتے رہیں گے، امریکہ چلا جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھارت کے مفادات کو دیکھتا ہے اور بھارت کے ساتھ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ تعلقات ٹھیک کریں۔ اس میں کشمیر کے لیے مشورہ یہی ہے کہ پاکستان کشمیر بھول جائے اور بھارت کے ساتھ تجارت وغیرہ کر کے تو اپنے معاملات کو سیدھے کریں۔ لیکن بھارت کی طرف سے تو کبھی کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں ہوا۔ بھارت تو آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے۔ آج بھی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت بات ہوگی جب پاکستان اپنے ملک کے اندر سے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ختم کرے گا۔ لیکن ٹیرر انفراسٹرکچر ہے کہاں؟ پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے جو بھارت کروا رہا ہے، لیکن بھارت الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیرر انفراسٹرکچر ختم کریں، ہمارے لوگوں پہ الزام لگاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پہ ٹیرر انفراسٹرکچر ہے نہیں اور جب بھارت میں ٹیررزم ہو بھی نہیں رہا، تو یہ بھارت نے ایک پرماننٹ بہانہ رکھ لیا ہے کہ وہ پاکستان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا اور یہ ہر دفعہ رٹ لگاتا رہے گا کہ آپ اپنے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ختم کریں۔ ان معاملات میں امریکہ کی خواہشات اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے مفادات وہ نہیں ہیں جو امریکہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بلاول کا یہ دورہ جو وہ امریکہ میں جا کے کر رہا ہے، یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کے نہیں آئے گا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید کچھ نتیجہ خیز ہو، لیکن نتیجہ خیز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ امریکیوں کو بھی یہ شک ہوگا کہ اگر بلاول سے ہم نے کوئی وعدے وعید کیے تو یہ تو 8 دن کی حکومت ہے، اس کے بعد نکل جائیں گے، پھر کیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جس سے امریکہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، شاید یہ مکمل طور پہ ایک ناکام دورہ ہو۔ ہاں، البتہ فوڈ سیکورٹی کے معاملے میں بات چیت ہوگی، اور وہ اس وجہ سے کہ روس اور یوکرین چونکہ آج جنگ میں ملوث ہیں اور یہ دنیا میں بہت بڑے سورسز سے گندم مہیا کرنے کے، یہاں سے گندم ہوتی تھی، پاکستان نے بھی لینی تھی، اب وہ دنیا کو گندم مل نہیں رہی اس جنگ کی وجہ سے، لہذا ایک کرائسس سچویشن آ گئی جہاں پہ خوراک کا مسئلہ آ رہا ہے، اور یہی چیلنج ہے جس کو امریکہ نپٹانا چاہتا ہے تاکہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا امریکہ کے خلاف نہ ہو جائے کہ جناب یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان نے جو گندم امپورٹ کرنی تھی یوکرین وغیرہ سے، اس کا مسئلہ تو ہوگا کہ اس کے لیے شاید یہاں پہ یونائیٹڈ نیشن کی وساطت سے کوئی حل نکلے، لیکن پاک امریکہ تعلقات میں جو بہتری کی سوچ رہے تھے یا اس میں ہم سوچتے تھے کہ ہمارے لیے کیا فوائد ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔